جامع معنی تشریح کے ساتھ مختصر وقت میں درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب صلاۃ المسافری، یہ باب ہے مسافر کی نماز کے حوالے سے۔ فرماتے مصنف اقل سفر تتغیر به الاحکام مسیرۃ ثلاثۃ ایام من اقصر ایام السنۃ بالسیر وسط مع الاستراحات۔ فرماتے ہیں کہ سفر کی کم از کم مدت تتغیر به الاحکام، جس کے ذریعے احکام بدل جاتے ہیں، مسیرۃ ثلاثۃ ایام، وہ 3 دن کی سفر ہے، 3 دن کا سفر ہے، 3 دن کا سفر ہے، من اقصر ایام السنۃ، سال کے چھوٹے دنوں سے، اور یہ جو چلنا ہو بالسیر وسط، درمیانی قدم سے چلنا ہو، درمیانی چال سے چلنا ہو، مع الاستراحات، آرام سے، والبسط سیر الاولی ابلی، اور یہ جو چال مراد ہے، یہ درمیانی چال جو مراد ہے، یہ اونٹ کی چال مراد ہے۔ ومشل اقدامی، اور قدم چلے، فی البری، اور قدموں کا خشکی میں چلنا مراد ہے، اور وفی الجبلی بما یناسبہ، اور اگر پہاڑی راستہ ہو تو جو اس کے مناسب ہے وہ مراد ہے۔ وفی البحری، اور سمندری ہو اگر راستہ تو اعتدال الریح، تو ہوا کا معتدل ہونا مراد ہے۔ ابھی مسافر کرے گا کیا؟ مسافر فرماتے ہیں مصنف فیقصر الفرض الرباعیہ من نوى السفر، جس شخص نے سفر کی نیت کی ہے وہ 4 رکعت والی فرض کو قصر کرے گا، یعنی قصر کرے گا، یعنی 2 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت نہیں پڑھے گا۔ مصنف فرماتے ولو کان عاصیا بسفرہ، اگرچہ یہ گناہ، یہ جو سفر کر رہا ہے مسافر اپنے سفر کا ارادہ گناہ کا رکھتا ہو، یعنی اس سفر سے اس کی مراد، اس کا ارادہ گناہ کا ہو، لیکن اگر اس نے سفر کی نیت کی ہے تو یہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا۔ اور یاد رکھیں سنتوں کو ویسے ہی پڑھے گا، یعنی پوری پڑھے گا، سنتوں میں قصر نہیں کرے گا، صرف 4 رکعت والی میں قصر کرے گا، اس کی 2 رکعت پڑھے گا۔ اذا جاوز بیوت مقامہ، جب وہ اپنے مقام کے گھروں سے تجاوز کر جائے، یہ بھی شرط ہے، یعنی اگر اپنے مقام کے گھروں سے تجاوز کر جائے یہ بھی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی فنا بنی ہوئی ہے تو اس فنا سے بھی جدا ہو جائے۔ فنا کہتے ہیں جہاں پر ایسی جگہ جہاں پر اس شہر کے رہنے والوں کے لیے وہ فلاح و بہود کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے کہ گھوڑا دوڑانے کی جگہ ہے اور مردہ دفن کرنے کی جگہ ہے، تو یہ ساری کی ساری وہاں کی مصلحتوں کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے، تو اس لیے ان سے بھی جدا ہونا ضروری ہے اگر یہ چیزیں متصل ہیں۔ وجاوز ایضا ما اتصل به من فنائہ، فرماتے ہیں اور اس سے بھی تجاوز کرنا ضروری ہے جو اس کی فنا سے متصل ہے، جو فنا سے متصل ہے اس سے بھی کیا ہے، تجاوز کرنا ضروری ہے۔ وَإِنْ انْفَصَلَ الْفِنَاءُ بِمَزْرَعَةٍ أَوْ قَدْرِ غَلْبَةٍ لَا يَشْتَرِطُ مُجَاوَزَتُهُ الْفِنَاء، اور اگر فنا جو ہے جدا ہے کھیتی سے یا تیر پھینکنے کی مقدار سے، تیر پھینکنے کی جگہ سے، لا یشترط مجاوزتہ الفنا، تو اس کا فنا سے تجاوز کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ یہ جدا ہونے کی وجہ سے۔ لیکن فنا کہتے کسے ہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں والفناء المکان المعد لمصالح بلدی، اور فنا کہتے ہیں، فنا وہ جگہ ہے جو تیار کی گئی ہو لمصالح، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، شہر کی کامیابی کے لیے، لمصالح البلدی، شہر کی کامیابی کے لیے، کرکد الدواب، جیسے کہ جانور کے دوڑانے کی جگہ، یعنی گھوڑے دوڑانے کی جگہ، ودفن الموتى، اور مردہ دفن کرنے کی جگہ یعنی قبرستان۔
یہ سب کے سب شہر کی کامیابی و وحود کے لیے ہے، کامیابی و ترقی کے لیے ہے کہ یہاں پر یہ سب چیزیں ہوں گی تو سہولیت ہوگی۔ تو ان سے بھی جدا ہونا ضروری ہے اگر یہ متصل ہے تب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔